السلام علیکم۔ تاریخ سے کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فاطمہ زاہد۔ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دنیا کے 7 عجوبوں کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس عظیم و شان تعمیر کی جس کو دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ تاج محل کیسے بنا، کس نے تعمیر کروایا، اور اس میں ایسی کس قسم کی خاص باتیں ہیں جو وہ دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تاج محل کی تعمیر شاہ جہاں جو کہ 5واں مغل بادشاہ تھا، اس نے 17ویں صدی میں ہندوستان میں کروائی۔ اس کے دور حکومت کے دوران تعمیر نو کی ایک لہر جاری رہی جس میں دہلی اور لال قلعہ بھی شامل ہیں۔ ان سب مشہور تعمیرات میں ایک تعمیر تاج محل کی بھی ہے جو اس نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کرایا تھا، اور وہ اس کی پسندیدہ ملکہ بھی تھیں۔ 1629 میں جب ممتاز وفات پا گئیں تو شاہ جہاں نے اس کے مقبرے کو ایک شاہکار بنانے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے دریائے جمنا کے نزدیک ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اپنے خوابوں کے تاج محل کو حقیقت کا روپ دے ڈالا۔ تاج محل میں باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، پتھروں سے بنائی گئی دیواریں ہیں، مینار ہیں، اور ایک بڑا دروازہ ہے جس کی اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے۔ یہ مقبرہ بنیادی طور پر ایک مربع شکل کی حامل ہے جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ جب محل کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی تب شاہ جہاں کا ارادہ تھا کہ دریا کے مخالف کنارے اپنے لیے بھی سنگ مرمر کا ایک مقبرہ تعمیر کروائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور اس کو آگرہ میں ہی نظر بند کروا دیا گیا۔ 1636 میں شاہ جہاں موت سے ہمکنار ہوا اور تاج محل میں اپنی بیوی کے ہی قدموں میں دفنا دیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ عجیب و غریب متس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا رنگ دن بھر بدلتا رہتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا چمکتا ہوا سفید سنگ مرمر دن کے وقت کے مطابق رنگ بدلتا ہے۔ طلوع آفتاب کے زرد رنگ سے لے کر رات کے ویران گہرے نیلے تک تاج محل کا رنگ دن بھر بدلتا رہتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ اور تقریباً 20,000 کارکنوں نے اس میں حصہ لیا۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی افواہ جس کو جھوٹا بھی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ جہاں چاہتا تھا کہ تاج محل ناقابل نقل ہو، اور اس لیے اس نے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اس طرح کے کسی قسم کے عالی شان مقبرے کو دوبارہ کبھی نقل نہ کر سکیں۔ اس بات کو ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا گیا کیونکہ اس دعوے کی حمایت کرنے کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ تاج محل کے پیٹرن میں جڑے ہوئے بہت ہی سارے قیمتی اور نیم قیمتی پتھر بھی شامل کیے گئے، جس میں سے کچھ پتھروں میں فیروزہ اور نیلم بھی شامل ہیں۔ مقبرے میں موجود ان میں سے بہت سے قیمتی پتھروں کو 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے دوران برطانوی فوج نے چھین لیا تھا۔ عمارت کے سامان کو آگرہ پہنچانے کے لیے تقریباً 1000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے درکار سامان 1000 ہاتھیوں کی مدد سے اس جگہ پر پہنچایا گیا۔ یہ بنیادی طور پر سفید سنگ مرمر اور سرخ ریت کے پتھر تھے جس کے لیے نقل و حمل کی ضرورت ہوتی تھی، اور اسے پورے ہندوستان اور مشرقی وسطی سے حاصل کیا جاتا تھا۔ سرخ سینڈ سٹونز فارسی فن تعمیر میں عام ہے اور اسے دیگر مغل ڈھانچوں میں جیسے لال قلعہ اور جامع مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ سفید سنگ مرمر کو یہ اہمیت حامل تھی کہ اس کو صرف اور صرف تاج محل کی تعمیر پر ہی استعمال کیا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک آپٹیکل ایلیوژن پیدا کرنے کے لیے میناروں کو ہلکا سا جھکاؤ دے کر بنایا گیا تھا۔ تاج محل کے 4 مینار تھوڑا سا باہر کی طرف کو جھکتے ہیں، اس طرح تاج محل دور سے بہت ہی کشادہ اور بڑا نظر آتا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ تاج محل کے معمار ایک ہندوستانی تھے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تاج محل کے چیف معمار استاد احمد لاہوری تھے جو کہ فارسی تھے۔ تاج محل اسلامی، فارسی اور ہندوستانی طرزوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ استاد احمد لاہوری کو تاج محل کا چیف معمار سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہندوستان کے مغل فن تعمیر کے سنہری دور میں شاہ جہاں کے دربار میں ایک فارسی معمار اور شاعر بھی تھے۔ تاج محل کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لینے کے علاوہ انہوں نے دہلی میں لال قلعے کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ تاج محل ہندوستان کا سب سے بڑا
اور شاندار تاریخی نشان ہے، اور یہ جنگوں کے دوران ہدف کے طور پر انتہائی کمزور تھا۔ دوسری جنگ عظیم اور 20ویں صدی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعات کے دوران برطانوی اور ہندوستانی حکومتوں نے دشمن کے پائلٹس کو گمراہ کرنے کے لیے تاج کے گنبد پر بانس کے سہاروں سے غلاف چڑھا کر تاج محل کی چمکتی ہوئی خوبصورتی کو چھپایا۔ اس لیے تاج محل کو جرمن، جاپانی اور پاکستانی بمبار پائلٹ مشینوں نے نظر انداز کر دیا اور دنیا کا یہ عجوبہ کئی جنگوں سے بچ گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی تاریخ سے کی آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ کو تاج محل کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی ملی ہوگی۔ ہم اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے دنیا کے ایک اور عجوبے کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔